گزشتہ جمعے میں اس بات پر بات ہوئی تھی کہ ہم یکم ہجری میں چل رہے تھے، ہجرت کے پہلے سال میں کون سی اہم باتیں، واقعات، کیا چیز پیش آئی. اور گزشتہ جمعے میں نے مواخات کا ذکر کیا تھا. مواخات اپنے مہاجر بھائیوں کو سنبھالنے کے لیے انصار کی میزبانیوں اور ان کی طرف سے ہمدردی اور خیرخواہی اور بھائی بندی کا جو رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اس کو کہتے ہیں. اور مواخات کا مطلب ہے ایک دوسرے کا بھائی بن جانا، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کے رشتے کو استوار کرنا. یکم ہجری میں جو ایک اور اہم ترین چیز آئی جس کو شاید آج ہم لوگ کوئی معمولی چیز سمجھتے ہوں، یا معمولی نہ صحیح تو عام بات سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی شریعت میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو مشروع یعنی شریعت کا حصہ کس طریقے کے ساتھ بنایا. اور وہ چیز ہے اذان. ہمارے ہاں بعض لوگ غلطی سے اس کو آذان کہتے ہیں. یہ لفظ اذان ہے، آذان نہیں. آذان عربی کے اندر اذن کی جمع ہے. اذن کان کو کہتے ہیں، کانوں کی جمع ہو تو اس کو آذان کہتے ہیں، آذان. اور یہ جو لفظ جو ہم ندا دیتا ہے، مؤذن اللہ کی جانب پکارتا ہے، اس کو اذان کہا جاتا ہے. یعنی نماز قائم ہو گئی. معراج کے موقع پر 5 نمازیں آئیں، اور معراج سے پہلے صبح اور عصر کی نماز یعنی فجر اور عصر کی نماز جو ہے یہ تو ابتدائے بعثت سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے اس وقت سے فرض تھی. پہلی 2 نمازیں یعنی عصر اور فجر. اور پھر معراج ہوا 10 نبوی کے آس پاس، اس کے اندر 5 نمازیں آ گئیں. اور اس کے بعد شروع کے اندر 2 رکعتیں تھیں، پھر بعد میں سفر کے لیے 2 رکعت باقی رہیں، اور ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں 4 کر دی گئیں رکعتیں. اچھا، معمول کیا تھا؟ اذان آنے سے پہلے جماعت کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ جب وقت داخل ہو جایا کرتا تھا نماز کا تو حضرات صحابہ مسجد میں آ جایا کرتے تھے اور نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے تھے. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امامت خود فرماتے تھے اور آپ نے ساری عمر خود امامت فرمائی، اور آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی موجودگی میں سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آپ کے جانشین اور خلیفہ بلا فصل تھے، کسی اور نے امامت نہیں کی آپ کی موجودگی میں. آپ خود امامت فرمایا کرتے تھے. جب آپ حجرہ مبارکہ سے جو کہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھے، ازواج مطہرات کے حجرے، تو جب آپ تشریف لایا کرتے تھے تو اس وقت جماعت کھڑی ہوا کرتی تھی. تو اب آہستہ آہستہ مدینہ کی بستی بڑھ رہی تھی، اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے کوئی علامت ہونی چاہیے، کوئی چیز ایسی ہو جس سے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو، جماعت کا وقت ہو گیا. اوقات نماز تو پتہ ہی ہوتے ہیں، لیکن جماعت کا وقت ہو گیا اور مسجد میں اب جماعت جلد کھڑی ہو جائے گی، تو اس کے لیے کوئی علامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ضرورت کا احساس ہوا، اور آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کے اوپر مشورہ طلب کیا. آپ نے پوچھا کیا کیا جائے؟ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم ناقوس بجایا کریں گے. ناقوس ایک لکڑی ہوا کرتی تھی جس کو اس زمانے کے نصارہ بھی اپنے گرجوں کے اندر
بجایا کرتے تھے. آج کل جس کو گھنٹا کہتے ہیں, بیلز کہتے ہیں, جو گھنٹیاں بجائی جاتی, یا بڑا ایک گھنٹہ ہوتا ہے. آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا بعض کلیساؤں کے گھنٹے ان کے میناروں سے بلند ہوتی ہیں, ان کی آوازیں دور دور تک جاتی ہیں, خاص انداز کی آواز ہوتی ہے, پہچانی جاتی. یہ قدیم رواج ہے نصارہ کا. ان کی عبادت سے پہلے, عبادت کے لیے لوگوں کے جمع ہونے کی ایک علامت ہے. اور کسی نے کہا کہ بوق بجایا کریں گے. بوق ایک قسم کا خاص انداز کا بغل تھا, اور یہ جو ہے یہ اس زمانے کے اندر یہود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہوئے اس کو بجایا کرتے تھے. اور تو یہ مشورے آئے مختلف قسم کے. کسی نے کہا کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بلندی کی جگہ کے اوپر آگ جلا دی جائے تو آگ بھی علامت بن سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مشوروں کو پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ایک مشورے میں نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے. پہلی صورت کے اندر اگر ناقوس بجایا جائے, بوق بجایا جائے, یا بغل جس کو کہتے ہیں خاص قسم کا بغل ہوتا ہے, تو اس کے اندر یہود کے ساتھ مشابہت ہے. اور اگر آگ جلائی جائے تو اس کے اندر تو خالص مجوسیوں سے اور آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے. تو یہ مجلس برخاست ہو گئی بغیر کسی فیصلے کے, جو مشورے کی مجلس تھی. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے دل پر اس بات کی فکر لے کر رخصت ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ مانگا تھا, اور کوئی ایسا مشورہ سامنے نہیں آیا جس پر آپ فیصلہ فرما لیتے. تو اس فکر کے ساتھ صحابہ رخصت ہوئے. اللہ جل شانہ کا ایک معاملہ ہوتا ہے, اور بعض قلوب, بعض دل زیادہ اثر لیتے ہیں کسی بات کا. تو سیرت نگاروں کا, محدثین کا یہ خیال ہے کہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کا سب سے زیادہ اثر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیا مشورہ دیا جائے جو آپ کے دل کو بھا جائے, جو آپ کو پسند آ جائے, اور جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے. تو رات کو انہوں نے ایک خواب دیکھا, عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے سبز لباس پہنا ہوا ہے, اور اس اپنے سبز لباس کے ساتھ اس شخص کے ہاتھ میں ناقوس ہے, اور وہ گزر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ ناقوس فروخت کرو گے, بیچو گے؟ اس نے کہا تم اس کو کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ یہ خواب کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے خواب دیکھا. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اس کو بجا کر ہم نماز کے لیے مسلمانوں کو جمع کریں گے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس ناقوس کے بجانے سے زیادہ بہتر بات نہ بتاؤں, زیادہ بہتر تدبیر نہ بتاؤں جس سے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے اور ناقوس بھی نہیں بجانا پڑے گا؟ کہتے میں نے کہا ضرور بتاؤ. تو اس نے کہا کہ اس طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ انہوں نے خواب میں کہا, اور کہا کہ جب یہ اذان دے کر مجھے دکھایا, اور اس کے بعد پھر اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہوئے اور اقامت کہہ کر دکھایا, اور اس اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کر دیا. کہتے ہیں جب صبح ہوئی, عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور میں نے اپنا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو یہ خواب سنتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه لرؤیا حق انشاءاللہ, کہ آپ نے فرمایا کہ سچا خواب ہے انشاءاللہ, یہ بالکل سچا خواب ہے. اور اس کے بعد آپ نے عبداللہ ابن زید سے کہا کہ یہ کلمات بلال کو سکھا دیں اور بلال اذان دیں پہلی. تو
اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ اونچی ہے، اونچی آواز ہے، دور تک جائے گی۔ اذان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ہر اس شخص کے کانوں تک پہنچے جس سے نماز پڑھنی۔ آج کل ایسا دور آ گیا کہ مسلمان اذان کی آواز سے بھی تنگ ہوتے، میں نے سنا ہے، واللہ اعلم، یہ پراپرٹی ڈیلرز کہتے ہیں کہ جو گھر مسجد کے پاس ہوتے ہیں ان کی قیمت کم ہوتی ہے، 30 40 50 لاکھ روپے سستے بکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں اذان کی آواز زور سے آتی ہے۔ مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارے خواب غفلت کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ خلل نہ ڈالے کسی بھی طریقے کے ساتھ۔ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اذان کے علاوہ ایک پریشانی ہے جو جینون ہے، جس میں ہماری قوم کی تربیت کسی بھی صورت میں شاید نہیں ہو سکتی۔ میں تو کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہوں کہ نماز کے لیے آنے والے لوگ اپنی گاڑیاں مسجد کے پڑوسیوں کے گھروں کے سامنے کھڑی کر دیتے، اور مسجد کے پڑوسی اگر اپنے گھر سے نکل کر جانا چاہیں یا اپنے گھر میں آنا چاہیں اور نمازوں کے اوقات ہوں اور جمعے کا وقت ہو تو وہ بیچارے تو شاید اپنی گلی میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ میں نے کتنا منع کیا ہے یہاں پر، کوئی کتنے جمعے اتنے گزرے جسے میں کہتا ہوں کہ اس گلی کے اندر گاڑی مت کھڑی کریں، گلی میں گاڑی مت کھڑی کریں۔ ابھی جا کے باہر کا منظر دیکھ لیں، یہی آپ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوں گی اور گلی کے دونوں کناروں پر کھڑی ہوں گی، اور یہ 20 بار میرے کہنے کے باوجود آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اگر آپ ابھی جا کر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں، منظر دیکھ لیں۔ میں ابھی آ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا منظر، اور ابھی یہ منظر ہے تو آپ سوچیں کہ 1:30 بجے کے بعد کیا منظر ہوگا۔ اس عالم میں فرض کریں اس گلی کے کسی شخص کو اپنے گھر نکلنا پڑے، کوئی ایمرجنسی نہ ہو، ویسی رستہ مسلمانوں کا حق ہے، سخت وعیدیں ہیں لوگوں کا رستہ بند کرنے کے اوپر، تو جا کے گاڑی دور کھڑی کریں، کسی ایسی جگہ چل کر آئیں۔ چند قدم اپنے آپ کو چلنے سے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو اذیت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، کہیں بھی کھڑی کر دیں گے۔ آپ کبھی یہ منظر آپ نے دیکھنا ہو تو جمعے کا سلام پھرتے ہی جا کر باہر گلیوں کا منظر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنی مہذب قوم ہیں اور دینی احکامات پر، اور یہ ہمارا دین ہے، یعنی آئے نماز پڑھنے کے لیے اور اذیت کے اندر پورے محلے کو مبتلا کیا ہوا ہے، لوگوں کی گلی بند کی ہوئی ہے، لوگوں کے رستے بند کیے ہوئے ہیں، یہ ہم ثواب کما رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں ثواب اور اذیت اور گناہ کے درمیان ہمیں فرق ہی پتہ نہیں ہے، اور چاہے جتنی بار بتاؤ تب بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ یہ نہیں کہ آج میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، سال ہو گئے مجھے یہ بات کہتے ہوئے، لیکن میرے کہنے کے باوجود کوئی مطلق اثر نہیں ہوتا کہ اس دن جمعے کے دن جا کر ہم دیکھیں تو کوئی ان آرڈر نظر آئے کہ ہماری ٹریفک ٹھیک ہے۔ یہ مغربی دنیا نے کیسے یہ سارے معاملات منظم کر لیے؟ وہاں تو ایسے نہیں ہوتے، یہاں سے گاڑیاں زیادہ ہوتی، اور تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مسجد کے جمعے، مسلمان ہی اگر کوئی کرتے ہوں گے تو انہی کو سب سے زیادہ شاید وہاں پر بھی جرمانے ہوتے ہوں گے۔ میرے خیال اگر اعداد و شمار نکالے جائیں تو ہم ہی لوگ وہاں بھی یہ کام کرتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی لوگوں کو کیسے اس طور پر منظم کر لیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے کے لیے باعث تکلیف نہ ہو۔ یہ تو شریعت کا بنیادی مزاج ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے کسی بھی طور پر۔ تو خیر، اذان کی بات کر رہا تھا، اس کا احتیاط کرنی چاہیے آپ لوگ جو خاص طور پر ہمارے یہاں چونکہ ذرا گلی ہے اور تنگ جگہ ہے، پارکنگ کم ہے، اس کو سوچ لیا کریں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ متبادل ذرائع سے آئیں، آپ کسی اور چیز پر آ جائیں، ٹیکسی پر آ جائیں، کریم پر آ جائیں، اوبر پر آ جائیں، اس صرف یہ سوچ کر کہ میں ایسی جگہ گاڑی نہ کھڑی کروں کہ جس سے کسی اور کو تکلیف ہو۔ حتیٰ کہ بعض اوقات بالکل یہ جو بیچارے سامنے والے گیٹ ہیں، ان کے گھروں کے سامنے ایسی گاڑی کھڑی ہوتی کہ وہ ادھر سے آ کر آواز لگاتے کہ جی گاڑی ہٹا دیں، ہم نے اپنی گاڑی باہر نکالنی ہے، کوئی صاحب نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ظاہر بات ہے۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق ہے، اور ان سے کہا کہ یہ اذان جو ہے حضرت بلال کو سکھا دے اور حضرت بلال اذان دے دے۔ تو پہلی اذان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ میں مسجد نبوی کی چھت کے اوپر چڑھ کر یا حجروں کی چھت کے اوپر چڑھ کر دی تو یہ آواز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی اذان کی، اور وہ تیزی کے ساتھ تیز قدموں سے چلتے ہوئے مسجد نبوی پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہی خواب میں نے بھی رات کو دیکھا، اور یہی چیز مجھے بھی رات کو بتائی گئی کہ اس طرح اذان دی جائے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر حضرت عمر کے الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جس نے آپ کو اسلام دے کر بھیجا، لقد رأیت مثل، میں نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا جو ان کو دکھایا گیا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کہا کہ اللہ نے حق پہ تم لوگوں کو جمع کیا، ایک حق بات پر اللہ پاک نے تم دونوں کے دلوں کے اندر ڈالی۔ تو یکم ہجری سے مسلمانوں کی مسجدوں سے اذانیں بلند ہونا شروع ہوئیں، جو آج دیکھیں تو دنیا میں ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا، گزرتا نہیں ہے کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ پوری دنیا کے گلوب پر آپ یہ اذان یوں گلوب کے گرد اوقات کے مطابق گھومتی ہے، ایک کونے سے یوں گلوب کے گرد ایک چکر لگاتی ہے، اور 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب کہیں نہ کہیں پر اذان نہ دی جا رہی ہو۔ یہ مسجد نبوی سے اٹھی ہوئی اذان کی برکت دیکھیں اور اللہ جل شانہ کی قبولیت دیکھیں کہ، اور اذان کے کلمات پر کبھی آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت، شہادت گواہی کو کہتے ہیں، بہت اونچے درجے کی چیز ہوتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد نماز کی اہمیت کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب، اور پھر صلاح کو فلاح کا کہہ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت کہ حی علی الفلاح، کہ صرف نماز نہیں ہے، فلاح ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اس کے اندر ہے، اس عمل اور اس عبادت کے اندر۔ اور پھر اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ویسے سچی بات ہے کہ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس اللہ کے منادی کی پکار سن کر بھی اس کو لبیک نہ کہیں۔ اس اللہ کا منادی دن میں 5 دفعہ یہ آواز لگائے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ، اور یاد رکھیے گا کہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھنا مسجد میں یہ فرض ہے۔ تو اس لیے اس کو بالکل کافی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم انفرادی اکیلی نماز پڑھ لیں، کہ ہم نے نماز تو پڑھ لی، بندہ سوچے میں نے تو پڑھ لی۔ اگر یہ اکیلی ہوتی تو آخر یہ سارا کیا ہے جو اتنی مسجدوں کا قیام ہے؟ یہ مسجد، نماز، جماعت، یہ اسلام کے بہت عظیم الشان شعائر میں سے، اسلام کی بہت بڑی علامتوں میں سے، اور جس کو اللہ جل شانہ توفیق دے۔ تمہارے ہاں تو پھر ہر گلی کے اندر مسجد ہوتی ہے، نہیں تو دوسری تیسری گلی کے اندر مسجد ہوتی ہے، وہ خوش نصیب بھی ہیں۔ یہاں تو ہم نے کم، لیکن باہر کے ملکوں میں دیکھے 20 منٹ ڈرائیو کر کے مسجد جاتے ہیں، میں نے خود ایسے لوگ دیکھے، 20 منٹ کی ڈرائیو پر مسجد ہے امریکہ میں، اور 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ۔ اتنا فرق تھا کہ وہ میرے بہنوئی ہیں، میں ان سے پوچھا، کہتے ہیں 5 نمازیں وہاں، تو میں نے کہا کس طرح کرتے ہیں؟ تو مغرب عشاء کیا کرتے ہیں؟ ہاں پھر یہ ہے کہ عصر پر جب جاتے ہیں اکثر اوقات تو عشاء پڑھ کے آتے ہیں، کبھی مغرب پر جاتے ہیں تو عشاء پڑھ کے آتے ہیں، درمیان کا وقت اور دینی کاموں میں مسجد کے اندر گزارتے ہیں، اس وجہ سے اتنا وقت مسجد میں گزرتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ مل جائے۔ تو اتنی اہمیت ہے، ہمارے لیے تو بڑی سہولت ہے، ٹہلتے ٹہلتے بھی آ جائیں، گھر سے نکل کر چند قدم چلیں تو مسجد آ جاتی ہے۔ یہ اللہ یہ سہولت ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس طرح حاصل نہیں ہوتی کہ ہر جگہ پر ہی مسجدیں اتنی زیادہ ہوں اور ہر دوسری تیسری گلی کے اندر ہوں اور ہر جگہ پر ہوں۔ تو یہ یکم ہجری کی ایک چیز جو اذان ہے، اذان کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ اسلام کے شعائر میں سے، اور اگر اسلامی حکومت ہو اور کسی محلے کے لوگ یا کسی علاقے کے لوگ اذان دینا چھوڑ دیں تو فقہا نے لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ان کو سزا دے گا۔ اس کو یہ قابل سزا جرم ہے، یعنی جس کو ہمارے الفاظ میں کہتے ہیں نا قابل دست اندازی پولیس جرم ہے کسی اسلامی ریاست میں کہ کوئی محلہ یا کوئی علاقہ یا کوئی شہر اذان دینا چھوڑ دے، اذان کے بغیر نمازیں پڑھنا شروع کر۔ اذان اتنی اہم ترین چیز ہے، اور مؤذن کے لیے بڑی سعادت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر اس بات کے ثواب سے واقف نہیں ہوتے۔ حدیث شریف کے اندر مؤذنین کے لیے خاص طور پر ذکر ہے قیامت کے، جنہوں نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے
اللہ کی توحید اور رسالت کے یہ کلمات فضا کے اندر بلند کیے ہوں گے، تو روز قیامت بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مؤذنین اپنی بلند گردنوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، اللہ ان کو اونچا کر دے گا باقی لوگوں کی نسبت، اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ فضا کے اندر ان کی وجہ سے یہ اذان آئی ہے، یہ آواز آئی ہے اور چلتی رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سن اسی 1 ہجری کا جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اس کی چند ایک اور مشہور چیزیں، یہ جو میں نے پچھلی دفعہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ معاہدہ ہوا یہود کے ساتھ، اس کو میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، اور یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، پیغمبری، رسالت اور آپ کی غیر معمولی ہوشیاری اور سمجھداری اور عقل مندی اور فراست اور بصیرت کا آئینہ دار ہے کہ ایک جگہ نئی جگہ مسلمان پہنچے، مسلمان بالکل خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ 1 سال پہلے، بلکہ اگر بالکل آخری اس کو دیکھا جائے تو چند مہینے پہلے انصار مسلمان ہوئے ہیں، ربیع الاول میں ہجرت ہوئی ہے، اور اس سے پہلے 3 مہینے پہلے جو ہے وہ 70 لوگ مسلمان ہوئے ہیں انصار کے آ کر، بیعت عقبہ جس کو آپ نے سن لیا۔ تو چند مہینوں کے مسلمان انصار ہیں جو مدینہ کے اپنے رہنے والے ہیں، اور چند 100 مہاجرین ہیں جو بالکل خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی کل قوت ہے۔ اور وہاں موجود لوگ کون ہیں؟ وہ مستحکم معاشی اعتبار سے مستحکم یہودی ہیں جو مدینہ میں مدتوں سے رہ رہے ہیں، یثرب میں جو اس وقت تک اس سے پہلے کہلاتا تھا، اور وہ وہاں کی معیشت پر اور وہاں کی زراعت پر، تجارت پر اور زراعت پر، دونوں پر مکمل طور پر حاوی ہیں۔ بہت بڑے بڑے باغات بھی ان کے ہیں، بڑی کھجوروں کی پیداوار بھی ان کی ہے، اور مدینہ کے بازار کے اندر بھی یہودیوں کی دکانیں ہیں، اور وہ اس میں بہت ٹھیک پورے بازار پر ایک طرح سے یہودیوں کا، کیونکہ انصار میں تجارت کی نسبت زراعت زیادہ تھی، جو انصار معیشت زیادہ تر زراعت سے وابستہ تھی، تو پھر بازار بھی یہودیوں کے پاس تھے۔ اب ان یہودیوں کو اس وقت گویا کہ ایسی پوزیشن کے اوپر لے کر آنا ہے کہ جب تک اسلام اپنی جڑیں مضبوط کرے اور یہاں سے ایک مضبوط نظام یہاں پر قائم ہو جائے، اس وقت تک ان کی طرف سے اندرونی طور پر کوئی ایسا خطرہ نہ ہو کہ یہ اندرونی خطرہ باہر کے قریش کے بیرونی خطرے کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے اس نوزائیدہ اور نئی ریاست کے اندر ان کے لیے اسلام کے نظام کے قدم جمانے کے اندر وہ رکاوٹ بن جائے۔ یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ ان کو قریش کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کے قابل یا گٹھ جوڑ کرنے کی ان کو اجازت نہ دی جائے، یہ دونوں مل کر بہت کچھ کر سکتے تھے۔ 3 مشہور قبائل تھے، ذکر ان کا ہوتا رہتا ہے، بنو نذیر تھے، بنو قینقاع تھے، بنو قریظہ تھے، اور بھی قبائل اور بھی تھے، صرف 3 نہیں تھے، اور بھی تھے، ان کے نام بھی اس معاہدے کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ساروں کے نام بنا، سب کو معاہدے کے اندر لے لیا گیا۔ اور اس معاہدے کی کچھ شقیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ معاہدہ کیا تھا۔ یہ اس کی ساری تو نہیں ہے، لیکن جو اس کے اہم شقیں ہیں، بعض چھوٹی شقیں اس میں چھوڑ دی گئی ہیں، کہ اس میں لکھا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے کہ یہ تحریری عہد نامہ ہے جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانان قریش اور یثرب کے مسلمان اور یہود کے درمیان اور یہود کے جو مسلمانوں کے تابع ہوں یا ان کے ساتھ الحاق چاہیں، اور لکھا کہ ہر فریق اپنے اپنے مذہب پر قائم رہ کر ان امور کا پابند ہوگا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ معاہدہ آپ سن لیں اور آپ پھر اندازہ لگائیں گے کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کس کی طرف سے آگے چل کر آئیں گی، وہ آگے چل کر آپ وہ غزوات سنیں گے جو انہی قبائل کے ساتھ ہوئی ہیں، بنو قریظہ کے ساتھ ہوئیں، بنو نذیر کے ساتھ ہوئیں، بنو قینقاع کے ساتھ ہوئیں۔ تو کیوں ہوئیں جب معاہدہ ہو گیا تھا؟ تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی یہود نے کی، اور جس طرح ان کی عادت ہے، ان کی سرشت ہے، تو ان کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی۔ پہلے یہ کہا کہ قصاص اور خون بہا کے جو طریقے چلتے چلے آ رہے ہیں، پہلے سے جو طریقے چل رہے ہیں قصاص کے اور خون بہا کے، وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے، اسی پر عمل کیا جائے گا جو آلریڈی جو ایک سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں۔ اور لکھا کہ پہلا شق یہ ہے، ہر گروہ کو عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی جماعت کا فدیہ دینا ہوگا، یعنی جس قبیلے کا جو قیدی ہوگا اس قیدی کے چھڑانے کے لیے فدیے کا دینا اسی قبیلے کے ذمے ہوگا۔
کہیں جنگیں ہوئیں اور کوئی قیدی ہو گیا اور قیدی چھڑائے جاتے تھے بعد میں، تو ہر قبیلہ اپنے قیدی ظاہر ہے پیسے دے کر چھڑانا ہوتا ہے، تو اگر جس قبیلے کا قیدی ہے وہ خود ہی قبیلہ پیسے جمع کرے گا اور اپنے قیدیوں کو چھڑائے گا، یعنی ایک قبیلے کے قیدی کو چھڑانے کے پیسے دوسرے قبیلے کے اوپر نہیں آئیں گے۔ تیسرا معاہدہ یہ تھا کہ ظلم اور فساد کے مقابلے میں سب متفق رہیں گے اور اس بارے میں کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی قبیلے کے سردار کا بیٹا ہو یا کسی کا بیٹا ہو، ظلم اور فساد کے اندر جو ہے کسی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ پانچواں یہ تھا کہ ایک ادنا مسلمان، عام مسلمان کو پناہ دینے کا ویسے ہی حق ہوگا جیسا کہ ایک بڑے مرتبے کے مسلمان کو حق ہے، یعنی اگر کسی بڑے مرتبے کے مسلمان نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق نے اگر کسی کو پناہ دے دی اور ان کی پناہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو اگر بلال نے بھی کسی کو پناہ دے دی تو اس کی پناہ کو بھی تسلیم کیا جائے گا، اس شخص کو بھی پناہ کے اندر متصور ہوگا جس کو کسی نے بھی پناہ دے دی۔ لکھا کہ جو یہود مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی، یہود کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی، ان پر نہ کوئی ظلم ہوگا اور نہ ان کے مقابلے میں ان کے دشمن کی مدد کی جائے گی، یعنی ان یہودیوں پر بھی اگر کسی نے حملہ کر دیا تو مسلمان ان کا دفاع کریں گے۔ کسی کافر اور مشرک کو، چاہے وہ یہودی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کسی قریشی کی کسی جان یا مال کو پناہ دے سکے یا قریشی اور مسلمانوں کے مابین حائل ہو۔ اگر کوئی قریشی آیا جو کافر ہوگا، جو مشرک مکہ کا، تو یہودی ان کو پناہ نہیں دیں گے اور ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، اور اگر مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ آ گئی کسی وجہ سے تو یہودی درمیان میں حائل نہیں ہوں گے اس کے۔ جنگ کے وقت اگر جنگ آ گئی تو یہود کو جان و مال کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا، مسلمانوں کے خلاف مدد کی اجازت نہیں ہوگی، یہودی کسی مسلمان کے خلاف کسی حملہ آور کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ نویں شق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، کوئی دشمن اگر مدینے پر حملہ کرے گا تو یہود پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا لازم ہوگی۔ ظاہر ہے ادھر سے حفاظت کی اگر وہ ضمانت ہے تو دو طرفہ معاہدے ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے مدد لازم ہے۔ اور لکھا کہ جو قبیلہ اس عہد اور حلف میں شریک ہے، اگر اس میں سے کوئی قبیلہ اس حلف اور عہد سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر علیحدگی اختیار کرنے کا مجاز نہیں ہوگا، یعنی یہ معاہدہ یک طرفہ طور پہ نہیں توڑا جائے گا کہ اچانک وہ کہہ دے کہ بس میں معاہدے سے نکل گیا۔ اور پھر تاکہ اگر مسلمان کسی سے صلح کرنا چاہیں تو یہود کا بھی اس صلح کے اندر شریک ہونا ضروری ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کسی صلح کر لیں اور یہودیوں کی ان سے جنگ ہو، صلح مشترک ہوگی، اکٹھے ہو کر صلح کی جائے گی۔ جو کسی مسلمان کو قتل کرے اور اس پر گواہ موجود ہو، شہادت موجود ہو، تو اس کا قصاص لیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کا ولی دیت لینے کے اوپر راضی ہو جائے۔ وہی جو اسلام کا اصول ہے کہ قصاص ہے، اگر مقتول قصاص کو معاف کر دے تو دیت ہے۔ جب کبھی کوئی جھگڑا، اختلاف پیش آ جائے گا آپس کے اندر تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا، فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے، اللہ کے رسول کی طرف رجوع، اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ یہ اس کے 14 بڑے بڑے نکات تھے جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔